السلام علیکم، ویلکم ٹو الماس ساٹھی بلاگس۔ پچھلی ویڈیو میں نے شیئر کیا کہ میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں حضرت سید حسام الدین شاہ امین اللہ القادری رفاعی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ رفاعی اور درگاہ شریف ہے، جو کہ ممبئی کے ڈونگری علاقے میں، اور ماشاءاللہ پہلا پارٹ جو 19ویں شب کے وقت یہاں ختم پڑھا جاتا ہے، میں نے پہلا پارٹ شیئر کیا اور یہ ہے کنٹینیوشن پارٹ 2، تو آپ ضرور دیکھیں گا اس ویڈیو کو۔ اور درگاہ شریف ہے یہ ممبئی میں رفاعی مرکز ہے، جو کہ ڈونگری میں ہے۔ خلیفہ رفاعی ناصر نورین خان القادری رفاعی، ان کا رفاعی مرکز ہے ممبئی کے ڈونگری ایریا میں درگاہ شریف کا۔ آج برابر واقعہ کربلا کو جو ہے ہوئے 40 دن ہوئے۔ اس کو لوگ 40واں بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ رسالے ثواب کے حساب میں نہیں لینا ہے، اس کو اپنی غلامی کے حساب میں لینا۔ 40 دن اس کی وجہ کیا ہے کہ کربلا سے جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا نا، امام علی مقام کے تمام گھر والوں کو قیدی بنا کر اونٹ پہ باندھا گیا، یزید کے دربار میں لے کے گیا گیا۔ پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں گئے، پھر واپس یزید نے جو ہے نا ان کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیں مدینہ۔ امام علی مقام کی بہن سیدہ زینب اللہ فاطمہ ثانی ہے، ایک ایک چیز کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ خود کے بیٹے شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، بھانجے شہید ہوئے، سب کو دیکھتی رہی، لیکن ایک قطرہ آنسو کا نہیں نکالی۔ صبر و ضبط کا دامن تھامے، جو میدان جنگ میں جاتا تھا وہ ایک مرتبہ شہید ہو گیا، اور سیدہ زینب بار بار شہید ہوتی رہی، ہر ایک کی شہادت پر رہی۔ اللہ کیا صبر ہوگا، اللہ اللہ۔ اور میں ایک بات بتاؤں یا ذرا ہی بات اجازت ہے؟ کیا پیار تھا سیدہ زینب اور امام علی مقام کے درمیان، کیا محبت تھی، کیا سیدہ نے تعلیم دی تھی، سیدہ نے کون سا دودھ انہیں پلایا تھا، کیا صبر تھا۔ نماز کا وقت ہوتا ذرا توجہ رہے گا، دل سے سننا بات۔ سیدہ وضو کرتی نا نماز پڑھنے کے لیے، مصلی بچھاتی نا، تو نیت باندھنے سے پہلے مولا حسین کو دیکھتی ہے۔ ذرا زور سے دور سے کہو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو۔ گھر میں جا کے جو نا مولا حسین کو دیکھ اور دیکھ کے آتے پھر نیت باندھتے، اللہ جانے کیا معاملہ تھا۔ تو کربلا میں بھی یہی چلتا رہا کہ جب وقت نماز آتا تو سیدہ پہلے مولا حسین کے چہرے کو دیکھتی رہا۔ اب اندازہ کر لو جب امام علی مقام شہید ہوئیں گے اور سیدہ نے مصلی بچھایا ہوگا، اس وقت ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، کیا کریں۔ زندگی بھر تک کا ان کا یہ عمل تھا یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے، 5 وقتہ نماز کھڑے ہونے سے پہلے مولا حسین کی زیارت کرتی رہی، پھر نماز۔ اور سامنے ان کا بھائی شہید ہوا ہے، لاشا پڑا ہوا، کیا حالت، دل پہ حالت، کیا صبر والے ہیں۔ اللہ شام کے دربار، یزید کے دربار سے جب یہ قافلہ مدینہ جانے لگا، لٹا ہوا قافلہ، تو سیدہ زینب نے جو نا اپنے، کیونکہ اس میں امام علی مقام کی 2 بیویاں بھی، حضرت رباب بھی تھی، حضرت شہر بانو بھی تھی، اور سیدہ سکینہ بھی تھی، امام زین العابدین بھی تھے۔ آپ نے سب سے مشورہ کیا کہ دیکھو ہم ڈائریکٹ مدینہ نہیں جاتے، نہیں جاتے، بولے پھر کربلا جاتے۔
ہمیں باندھا گیا تھا، اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا، ہمیں قیدی بنایا گیا تھا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ یزید پلیدیوں نے جو نا اپنے اپنے مرے ہوئے کو جو نا دفنایا ہے، لیکن ہمارے گھر والوں کی سب کی لاشیں جو نا ویسی پڑی ہوئی ہیں. ہم واپس کربلا جاتے ہیں. بولے کربلا میں جائیں گے، اگر کسی نے دفن کر دیا ہے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ بھئی ہماری شہید دفن ہو چکی ہے. اگر نہیں دفن کیا ہے تو ہم جا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے، تاکہ مدینے پہنچنے کے بعد ہمیں یہ خدشہ نہ رہے کہ ہمارے جو نا شہداء جو نا ویسے ہی بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اس لیے کربلا واپس جاتے ہیں. جب ملک شام سے یزید کے دربار سے یہ قافلہ چلا نا، بجائے مدینے جانے کے واپس کربلا ہے. اور جس دن کربلا میں واپس سے چلتے چلتے کربلا میں پہنچے، اس دن برابر 40 دن ہو چکے تھے امام علی مقام کی شہادت کو. اس کو ہم 40 بار بولتے تھے، 40 دن ہو چکے تھے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ شہداء کے مزار کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سیدہ زینب نے پردہ کر کے جو نا اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی مزار ہے، یہ کس کی مزار ہے، یہ کس کی مزار ہے. تو سر تو کٹے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن انہوں نے بتایا کہ جو اتنے زخم ہوتا تھے، جن کے سینے میں یہ لگا تھا، ان کی یہ مزار ہے. حضرت علی اکبر، یہ بچے تھے، ان کی مزار یہ ہے. یہ حضرت قاسم یا عباس علمبردار جن کے ہاتھ نہیں تھے، وہ یہ گئے. ایسے ہی بتائے گا. تو سمجھ گئے کہ یہ ہے، یہ ہے. بولے آپ لوگ کون ہیں؟ بولے ہمیں پتا چلا، ہم یہ قریب میں جو نا ایک ماریا کا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے. ہمیں یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ بڑا ظلم ہوا ہے. ہم دوڑتے ہوئے آئے، اس وقت دیکھے تو یہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. ہم نے انہیں کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر ہم نے دفن کر دیا ہے. اور ہم آج 40 دن ہے کہ روزانہ آتے ہیں، ہم قرآن پڑھ کے جو ہے نا ان کی بارگاہ میں جو ہے نا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. ہم روزانہ آتے ہیں کہ کوئی تو ان کے خاندان والا آ جائے. ہم انتظار میں کہ ان کو بتا دیں. آج آپ لوگ آ گئے. اچھا، حضرت سیدہ زینب نے تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ جو گاؤں والے تھے انہوں نے دال بھی منگا لیا، گیہوں بھی منگا لیا، چاول بھی منگا لیا، سب کچھ معلوم پڑ گیا تھا کہ بھوکے پیسے رہ کے جو ہے نا آپ کو شہید کیے. انہوں نے ساری چیزیں منگا کے جو ہے نا وہاں پکائے. پکانے کے بعد جو ہے نا ان خاندان نبوت کی ان افرادوں کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے. تو کھچڑا جو چلا ہے نا، یہ کربلا سے چلا ہوا ہے. اس کا کھچڑا پڑ گیا، وہ ہری رسا بنا ہوا برابر 40. اس کے بعد پھر سیدہ جو ہے کا سفر آگے سے، وہ سیدہ زینب کا سفر آگے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب تک تو سیدہ نے سب کو سنبھال کے رکھا تھا. جیسے ہی نانا جان کا شہر اور گنبد خضرا نظر آیا، اللہ سیدہ رو رو کر پکار رہی تھی، نانا جان آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کے ساتھ یہی عمل کیا. تو مدینے والے کہتے ہیں یہ عالم تھا. بولے جب لوٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا، مدینے میں قیامت آ گئی تھی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہوں. ان کے اونٹوں کے بیچ میں جو ہے نا ایک بچہ بھاگتے ہوئے آ رہا تھا. قافلہ میں بچہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا، مدینے منورہ میں ننھا سا بچہ. وہ ہر ایک کی شکل کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب نہیں سمجھ میں آیا تو بچے نے کہا وہ کہاں گئے جو داڑھی والے تھے، جو مجھے روزانہ جو نا کھلایا کرتے تھے. امام علی مقام کے بارے میں پوچھ رہا تھا. اس سے ہی سب رونے لگے. اللہ
اللہ تمہیں بڑے بس ختم کر دیتی تھی. آج جو ہے نا ماشاء اللہ جو نا اللہ ہمارا ذکر اہل بیت ہوا ہے. اللہ ان کے سب کے ہماری بگڑیاں بنا دے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کا چادر تطہیر کے صدقے میری تمام مائیں بہنوں کو پردہ کرنے والی حیا والی چادریں عطا فرما. اور میرے نوجوانوں کو حضرت امام علی اکبر کا صدقہ عطا فرما کہ مسجد کا نمازی اور میدان کا غازی بنا دے. حضرت عباس علمبردار کے صدقے ہر نوجوان کے دلوں میں خوف رہے تو بس تیرے اور تیرے رسول کا خوف رہے, باقی دنیا کا ہر خوف نکال دے. جو لا ولد ہے انہیں اولاد والا ہو. اور اسی مہینے کی 28 تاریخ آنے والی ہے امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. 28 صفر کو آپ اپنے گھر میں جو نا جو بھی گئے, یہ لینے والے نہیں ہیں, یہ خاندان دینے والا خاندان ہے. آپ اتنا کرو نا اتنا دے دیں گے. یہ خالی جو کروا لیتے, باقی دیکھنا میدان محشر میں کیسی ہماری بخشش کرا دیں گے. اور یہ گواہ بن جائیں گے سید حسام الدین رفاعی بابا, یہ بن جائیں گے گواہ. ہاں فرشتے تو گواہ بن جائیں, ساتھ میں یہ گواہ ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ تاریخ تھی 20ویں تاریخ تھی سفر کی, ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ غلام جو ہے نا ذکر حسنین کریمین کر رہے ہیں, کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے. ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. ہماری آخرت بن جائے گی, قبر اچھی ہو جائے گی. ان کے سب کی دنیا تو اللہ نے اچھی کر دیا ہے, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. نانا جان کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اور اللہ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہماری محبت حضور کی شفاعت کا صلہ دے گی. امام علی مقام امام حسین فرماتے کہ جس نے میری محبت کی اس کو میرے نانا جان کی شفاعت ضرور حاصل ہو جائے گی. ہاں حق ہے یہ, نانا جان کی بھی شفاعت ملے, حسنین شریفین کی. اللہ ہم سب پر ان کا سایہ قائم و دائم رہے. السلام علیکم. چھوٹے ہی بابا چوکھٹ پیاری پیاری پیڑوں پہ تیرے ہمیں حسام الدین شاہ پیڑوں پہ تیرے ہمیں دے ساری پردے رہیں گے بابا. دادی اماں تم میں نے کبھی کسی کو, امی جان تم میں نے کبھی کسی کو گھر سے نہ پھر ڈالا. گرے ہو کو بابا تم نے سدا سنبھالا. ہر کوئی گھر
بخشی کا واسطہ سید سمت اللہ امام جان کا واسطہ سید حاجی عبدالرحمن شاہ بابا کا رخ بدل دے تو ہر بلا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وعزيز يا غفار يا رب العالمين يا إله العالمين الله ختم خالدان شریف کے ختم جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین اللہ سب اپنی بات میں اپنی فضل عقید اندر مدید اوزاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تمام انبیاء کرام رسولان کتاب صحابہ کرام صدیقین شہداء صالحین تابعین ائمہ مجتہدین خلفاء راشدین ازواج مطہرات الصابرات رضوان اللہ عنہم کی بات تمام شہداء احد شہداء بدر شہداء حنین شہداء تبوک شہداء کربلا بالخصوص امام علی امام حسین علیہ حضرت عباس علم الرحمٰ حضرت مسلم بن عقیل حضرت سیدنا امام قاسم امام ابی علی اکبر علی اصغر رضی اللہ تعالی حضرت قرب الفیائی رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی تمام شہداء کربلا کی بات حضرت سیدہ زینب سیدہ صہبان سیدہ رباب سیدہ سکینہ سیدہ حفیظہ خالدہ خاندان نبوت کی عظیم ترین ہستیوں کی بات بالخصوص حضور غوث الاعظم فی ناری پیر دستگیر و شیخ حضرت سیدنا مرشدنا سیدنا الشیخ محی الدین جیلانی بغداد رضی اللہ عنہ واجہ خالدہ معین بے قصابانی عدائے رسول ہند علی سید احمد کبیر رفائی اللہ حبیب اللہ خواجہ فخر الدین شلوار شریف علیہ السلام خواجہ ضیاء الدین المصری سیدہ بی بی حافظہ جمال شہزادی حضور غریب روا شہزادی ہند کی بات خواجہ فخر الدین بندوزی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بابا فرید الدین خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ نصیر الدین جیلانی خواجہ بندہ نواز یسو دراز بلند پرواز سرکار مخدوم علاء الحق بن ڈلوی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وسامانی سرکار سیدنا عبدالرزاق محمد سرکار مخدوم العالم مخدوم وسام الحق وسام الدین وسام اللہ سرکار سیدنا عبدالقدیر سیدنا محمد خالد بدر میاں سرکار حضور مخدوم علی مانی فقیر شہر شاہ بغری کی بات آپ کے نبی جان آپ کے بجان آپ کے قرب و جوان جتنے اولیاء کرام آپ کے شہر ممئی پر جہاں جہاں اولیاء کرام حاجی علی شاہ حاجی ملک شاہ حاجی عبدالرحمن شاہ اللہ صدام نواز حاجی عبدالرحمن بغدادی سیدنا محمد حسن والحسین سیدنا سید علی عباس حسینی خواجہ بندہ نواز سیدنا سید شاہ حسین اللہ رحمۃ اللہ علیہ سید صادق علی شاہ حسین سید نور علی شاہ حسین سید عطا علی شاہ حسین سیدی پناہ علی شاہ حسین محبوب علی شاہ بابا فاطمی بابا کی برکات حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم الوقت شاہ احمد رضا خان قاضی ولی حضور مفتی اعظم محدث اعظم حضور مجاہد ملت حضور حافظ ملت مفتی نام مولانا رجب علی مولانا محمد شفیع قاری مولانا عبد القادر صدیق صاحب کی بات حضور سید علی حجویری داتا من حضور اشرف العلماء سید شاہ محمد حمید رسول صاحب کی بلاد کی بات سقیم میاں کی بلاد کی بات سالم میاں کی بلاد کی بات نظمی میاں کی بلاد کی بات سیدہ ممتاز بھی سیدہ جہنی اما فاطمہ اما ہادیہ صاحب اللہ آمین آمین سلسلہ قادریہ چشتیہ سروردیہ نقشبندیہ شرقیہ نوریہ برکاتیہ بولائیہ جہانگیریہ تمام سلاسل کی بزرگان دین اولیاء اکرام سلف صالحین مزدور و مستقدیر درویش بارگاہ میں نظر فرما کر بالخصوص بالخصوص بالخصوص
हुजूर सरकार सैयदी व आकाई व मौलाई व मलजाई व हुज्जती व वसीलती इलल्लाह तआला व रसूली सरकार सैयद इसामुद्दीन अमीरुल्लाह शाह बाबा की बारगाह में, अम्मा जान की बारगाह में, दादी अम्मा की बारगाह में, कुर्बो जवार में जितने औलिया किराम आपके अहले खानदान आपके खुलफा रामफरमान सबकी बारगाह में नज़र आपके वसीले हमारा अमल कबूल हो जाए। और जितने पाक के सदके चार यार बरकरार के सदके हमारे हालात में हमारे गरीब नवाज के मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति बनाए। जो ला वलद आए हैं उन्हें औलाद वाला बनाए, जो बेज़र है उन्हें ज़र वाला बनाए, जो बेघर है उन्हें घर वाला बनाए। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके सैयदा ज़ैनब सैयदा सहरवार सैयदा रुबा सैयदा सकीना सैयदा नफीसा ताहिरा खानदानी नबूवत की अजीम तरीन हस्तियों के दुफेल उम्मत की जो जवान बच्चियां घर में हैं उनके सहरे के फूलों को खिलाओ। अच्छा रफीक हयात अता फरमाए, अच्छा खानदान अता फरमाए, खुशगवार माहौल अता फरमाए, खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। जिन घरों में नाचाकी है मेरे मौला मोहब्बत अता फरमाए, नफरत को मोहब्बत में तब्दील फरमा दे, दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील फरमा दे, जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा दे, तंगदस्ती दूर फरमा दे। या इलाहा अलमीन अल्लाह पाक के खत्म खानदान का सिलसिला जिन्होंने जारी किया मरहूम मोहम्मद इकबाल सिद्दीक उनके तमाम खानदान वाले जो गुजर चुके करबला वालों के सदके उनकी सबकी दुआ मगफिरत फरमा दे। और यहाँ के जितने भी मुंतज़िमीन हैं बड़े नासिर साहब छोटे नासिर साहब से ये साथ और खादमीन है अल्लाह उन्हें दीन की दुनिया की तरक्कियों से माला या इलाहा अलमीन अल्लाह पाक इस बलियत कामिल के कदमों में जो मस्जिद आबाद है वहाँ रहमानी इमाम रहमानी निज़ाम रहमानी मुअज़्ज़िन वहाँ सारे आशिकाने रसूल का कब्जा हो जाए। गाज़ियों की गज़ब से उस मस्जिद को छुटकारा अता फरमाए, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। मेरे नौजवान जो इस कोशिश में लगे हुए हैं साहिल भाई मीरा भाई नाज़िम भाई अल्लाह सब की बाजुओं को हज़रत अब्बास अलमबरदार की ताकतों का सदका अता फरमाए, उनकी मेहनतों को पोशीदा बिलखुसूस काजी अहमद साहब को अल्लाह दराज़ उम्र में खैर वाला मेरी जो माए बहनें आई हैं उनकी जो मुरादें पूरी फरमा दे अल्लाह पाक रहम फरमा दे करम फरमा दे। तुझे फज़ल करते नहीं लगती बात और तुझसे मायूस हुई बात अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाह ला युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और माशाल्लाह यहाँ पर देखिएगा आज है 15 अगस्त की रात है यहाँ पर और 14 अगस्त थी और अब बस 12 बज के तो 15 अगस्त लग गई थी। तो यहाँ पर अब 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन और यहाँ पर है मुंबई की बीएमसी बिल्डिंग जो मेन हेड ऑफिस है। और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर तिरंगा लाइटिंग की जाती है। और माशाल्लाह देखिएगा यहाँ पर ये है मुंबई की बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये महापालिका हेड ऑफिस है। और देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर ये लाइट किया हुआ है। ये रात के बस 12-5 हो गए थे ये शब से लौटने के बाद में मैं यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर 2 दिनों के लिए 14 अगस्त से शाम से लेकर 15 अगस्त यहाँ पर इस तरह से लाइटिंग की जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं मुंबई में लाइटिंग देखने के लिए। यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, फोटोग्राफ्स बनाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर ये है। रेलवे स्टेशन के अंदर भी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर भी दरगाह शरीफ हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा कादरी रिफाई रहमतुल्लाह अलैहि इनकी दरगाह शरीफ की भी आज 19वीं शब थी। इनके यहाँ पर भी
हर चांद की 19वीं शब होती है, यहाँ पर शब मनाई जाती है बाद नमाज मगरिब। और यहाँ पर 18 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी दरगाह शरीफ हज़रत सैयद मगरिब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। और माशाल्लाह यहाँ पर देखिएगा, ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है। इंडिया की पहली रेलवे लाइन, रेलवे ट्रेन जो है, यहाँ से पहले जब नाम था रेलवे स्टेशन का बोरी बंदर से लेके ठाणे गई थी सन 1853 में। जब इंडिया में ब्रिटिश राज आया उस वक्त नाम बदलकर विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था, जो कि मार्च 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। और आज तक यही नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि यहाँ पर नाम रखा गया है मुंबई के रेलवे स्टेशन का। तो इसके तीनों नाम हमने बता दिए हैं। पुरानी जनरेशन से हमने सुना बोरी बंदर, और आज भी यहाँ पे हम लोग को ये स्टेशन बोरी बंदर के नाम से पता है, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोरी बंदर ही कहते थे। तो इसी के साथ मैंने आज यहाँ पर शेयर किया है मुंबई का रेलवे स्टेशन, जो कि है CSMT रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस। इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस और उसके पहले नाम था बोरी बंदर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी को हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे, एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।